یہ جو ذی الحج کے دن چل رہے ہیں، چند دن ہے نا بیچ میں 10، پھر دن تو سارے اچھے ہوں گے جیسے رمضان تھا اسی طرح. تو آپ لوگوں کا جو فاستبقوا الخیرات، جو آپ کا ایک پروجیکٹ ہے، اس کا نام کیا ہے؟ فاستبقوا الخیرات. سورت کو کھول دیجئے، ہم تکاثر پہ آ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے اس عشرہ ذی الحجہ میں سورت تکاثر پڑھنے کا موقع دیا، اور یہ کنٹینیو ہوگا بعد میں. ہمارا جو ادھر بچوں کے ساتھ اور ینگ بچیوں اور آپ لوگوں کے ساتھ سمر کورس ہوگا نا، اس میں یہ سورت چلتی رہے گی. یہ آپ لوگ ذہن میں رکھیے. اس لیے آپ لوگ پہلی بات تو ابھی بتا دو ریمائنڈر کہ آپ لوگ اس کو فوراً رجسٹر کر لیجئے. اسی مسجد میں ہونا ہے پورا مہینہ، جیسے ابھی ہم کر رہے ہیں. یہ آپ نے دیکھا اس طرف اور اس طرف 2 ریڈ کلر کی بلڈنگز ہیں، یہ بچوں کا اسکول ہے. انشاءاللہ بچے اتنے خوبصورت ماحول میں پڑھیں گے، کرسی میں، جیسے فرینچ اسکولوں میں پڑھتے ہیں، بیکاز یہ دونوں پروفیشنل اسکولز ہیں سائڈس پہ. ٹھیک ہے، آپ لوگ پورے شہر میں اس میسج کو عام کیجئے، اور دور بھی نہیں ہے، ایزی ہے، اپروچیبل ہے. اور اب آنے کا راستہ لگ گیا نا. کب سے ہو رہا ہے دورہ رمضان کا سمر کورس شروع؟ ڈیٹ یاد ہے؟ 12 کو. عید سے تیسرے دن ہے یا تیسرا، جو بھی ہوگا. آپ ان کی عید پارٹی بھی ساتھ ہی رکھ دینا. بہرحال آپ لوگ دیکھیے اتنا بڑا موقع اللہ نے ہمیں دے دیا ہے، بالکل رمضان کی طرح پورا مہینہ ہی لگ جانا ہے. ادھر دورہ قرآن تھا، کسی اور ملک کی مجھے کوئی مثال یاد نہیں آ رہی فی الحال کہ دورہ قرآن کے بعد بھی ایسا ہو. ہاں ایک یاد ہے، اور اللہ کرے جو خیر وہاں اس سے پھوٹی تھی وہی ادھر بھی پھوٹے. دورہ قرآن 2018 میں جوہر آباد کا جو پہلا دورہ قرآن تھا، وہ ان دنوں کے حساب سے جب ہوا تو اس وقت بچوں کا سمر چل رہا، اسکول میں چھٹیاں نہیں تھی. بہت ساری ینگ بچیوں نے وہ کورس مس کیا تھا. جو ہی دورہ قرآن پورا ہوا، عید ختم ہوئی تو چھٹیاں ہو گئی. تو بھرپور ریکویسٹ تھی آپ جیسی بچیاں ینگ کہ ہم دورہ قرآن لائیو نہیں سن سکے. گرینڈ کیسل میں ہوا تھا، ہیوج ہال تھا، 2 ہال تھے بڑے بڑے. تو پھر انہوں نے اور ساتھیوں نے اور ساری چیزوں کو دیکھ کر ریکویسٹ کی تھی کہ سمر کورس کیجیے. اور آپ کو تک کہ پھر نیکی اور پوچھ پوچھ. انہی دنوں ہماری نئی بک دین و دنیا کوئی کتاب و سنت کی روشنی میں وہ پبلش ہوئی تھی. تو پھر وہ بک ہم نے شروع کی. جوہر آباد کی جس کو جاگ کہتے ہیں نا، جاگ یعنی وہ چھوٹی سی دہی کی پھٹکی جس سے پھر دودھ لسی میں اور دہی میں اور پھر لسی میں بدلتا ہے، وہ کورس تھا. پہلا بیچ جو ہمارا تیار ہوا تھا وہ سمر کورس کی بچیاں ہی تھیں. ہمیں فلائر نہیں بنانا پڑا کیونکہ جو ہال تھا ہمارے پاس اس کی ٹوٹل گنجائش 70-80 تھی، اور شاید 80 سے زائد لوگوں نے پہلے ہی وداؤٹ اینی ایڈورٹائزمنٹ وہی بچیاں سلیکٹ ہو گئی تھی کہ انہوں نے کورس کرنا ہے. تو جوہر آباد میں پہلا سبیل الجنہ کورس سمر کورس کا بیبی تھا. اللہ کرے ادھر بھی ایسا ہی ہو. ٹھیک ہے، تو آپ سب جتنے بھی آئے ہوئے اپنی بچوں کو اپنے نام دیجئے، کیونکہ ہم نے ادھر ہر چیز آپ پراپر کرنی ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ لمٹس ہوتی ہیں. ایک بچہ ہم زیادہ نہیں کلاس روم میں بٹھا سکیں گے. آپ لوگ تو اسی ہال میں بیٹھتے رہیں گے، آپ کو تو اچھا لگ رہا ہے نا یہ ہال. آپ بڑے زیادہ ہو جائیں گے اس سے تو وہ بڑا بھی لے لیں گے، ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو سمر کورس کے لیے نمبر 1 ابھی سے رجسٹر کیجئے. فارم فل کریں نہ کریں، پاسبل ہے نہیں ہے، جو بھی اپنے بچوں کے فیملیز کے نام لکھا کر جائیں کہ ہم نے کرنا ہے، تاکہ ہمیں ایک ایسٹیمیشن ہو جائے. ٹھیک ہے، اور وہ 4 ویک کا پروگرام ہے، 12 سے لے کے اگست کے پہلے ویک تک، اور منڈے سے تھرسڈے 4 ہی دن ہے. ابھی تو آپ کو روز بلا رہی ہوں نا، لیکن سمر کورس میں ہم 4 دن یہ پڑھا کریں گے اور ویکینڈ پہ ہم موجے کریں گے. میں نے اسی صورت میں یہاں کروانا ہے اگر ویکینڈ پہ ہم پھر گھومے پھریں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. پہلی چیز. دوسری بات یہ ہے کہ اس پورے عرصے کے دوران اگر آپ لوگ اپنی نیکیوں کو بڑھانے کے لیے کہیں کوئی پروگرام رکھوانا چاہتے ہیں آفٹرنون میں یا ویکینڈز میں، تو آپ ریسیپشن پہ جو لوگ ہیں ادھر پیچھے، جس کی بھی یہ ذمہ داری ہے ان سے رابطہ کریں. مجھے پتہ نہیں کس کا نام دینا ہے. تو آپ لوگ پہلے سے پلان کر کے اپنے گھروں میں، یعنی آپ سب کو آج ایک موقع دیتی ہوں، کیونکہ دیکھیے آج ہم پڑھنے لگے ہیں ابھی یہی بات ہے نا کہ اسلام میں فن کوئی نہیں ہے. یعنی آج کا آپ کو پتا ہے ابھی جس موضوع سے ہم سورۃ تکاثر شروع کرنے لگے نا، وہ انٹرٹینمنٹ. اسلام میں انٹرٹینمنٹ کیا ہے؟ اسلام بورنگ ہے. ماما آئی ایم بورنگ، کیا ہے مسئلہ؟ یہ ہے وہ، جنت میں بھی جا کے بور ہی ہوتے رہنا ہے. ابھی آپ سنیں گے انشاءاللہ، لیکن یہ ذرا سی باتیں منہ پہ آ گئی ہیں تو میں نے کہا سم اپ کر دوں آپ کو. ٹھیک ہے، تو آپ اس پورے ابھی سے لے کر عید سے بعد کے پروگراموں میں اپنی فیملیز کو، خاندانوں میں، فیملیز میں کوئی عید پارٹی رکھتے ہیں،
کوئی گیٹ ٹوگیدر آپ نے رکھنا ہے یا سمر فیسٹ کوئی رکھنی ہے, کہیں آپ نے کوئی ایسا پروگرام بنانا ہے کہ جس میں میسج بھی کنوے ہو جائے اور لوگوں کو بلائیں, تو آپ لوگ ابھی سے اس کو کر کے دیجیے ڈیٹس کو, تاکہ پھر کوئی اور پلان بننے سے پہلے ہو, کیونکہ آپ کے ڈیز فکس ہوں گے تو پھر اس کے بعد باقی چیزوں کو فلر کریں گے. 2 چیزیں ہو گئی. تیسری بات یہ ہے کہ فاستبقوا الخیرات, اس کے تحت آپ لوگوں کا پروجیکٹ, ادھر ہم اپنی بلڈنگ لینے کا بہت بڑا خواب لے کر بیٹھے ہیں نا, سب کو پتہ ہے نا, کوئی ایک ایسا ہے جس کو نہیں پتا, تو اس کی بالکل فائنل ڈیز چل رہے ہیں. جو چیز ہمارے ہاتھ میں ہوگی اس کی بیس پہ 2 میں سے ایک چیز ڈیسائیڈ ہونی ہے. ایک چیز تو آپ کو بتائی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور ایک اور چیز ہے, یہ اللہ پہ ڈال دیجئے کہ آپ کے نصیب میں, کہ جو مل گئی راضی ہے نا, لیکن اس کے لیے فرسٹ تھنگ وٹ از ان ہینڈس, ٹھیک ہے. تو آپ سب ماشاءاللہ اپنا حصہ ڈال بھی رہے ہیں, آپ نے ڈالنا بھی ہے, آپ نہیں ڈالنا اور کس نے ہم ڈالنا, ہم نے باہر والوں سے نہیں مانگنا, ہم نے خود کرنا ہے اس کو, اللہ یہ کہ کسی کی بڑی خواہش ہے تو وہ بسم اللہ. تو آپ لوگ اس کے لیے اپنی ایکسپیکٹڈ چیز جو بھی ہیں, ادھر کون ہے اس نام پہ, مجھے نام بھی بتا دیا کریں کس کا نام لوں, ہاں کسی کا نام آج کل, یعنی سسٹر شازیہ ادھر بیٹھی ہیں, کدھر ہیں شازیہ, کھڑی ہوں یہ سسٹر شازیہ جو ہے نا, یہ کلیکشنز کی ذمہ دار ہیں, آگے آ جائیں تھوڑا سا دکھا دیں شکل, تو ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی بھی چیز دینا چاہتے ہیں, لانا چاہتے ہیں کیش کی شکل میں یا جو بھی, تو یہ سسٹر اس کی ذمہ داروں میں سے ایک ہیں, باقی بھی ہوں گے لیکن مجھے ان کا ہی نام پتا تھا, ٹھیک ہے. تو آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ ہم نے یہ چیزیں, یا پوچھ لیں کچھ پوچھنا ہے, کیونکہ ہم نے اس ویک میں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہمیں کیا لینا ہے, اور ہاتھ میں جتنا کیش ہوگا نا, پھر اس کا ڈیوریشن آپ سمجھتے ہیں نا, جو الیگل ایشوز ہوتے ہیں, ہم ایک ایک چیز پہ پھونک پھونک کے چل رہے ہیں. یہ آپ میں سے کئی لوگ کہتے ہیں کب پتہ چلے گا رمضان میں, کہا تھا اس لیے کہ لیگلٹیز بہت ہیں ادھر, آپ سب جانتے ہیں. ہم دنیا کے جس جگہ پہ بیٹھے ہیں یہاں آج کے دور میں میریکلز تو نہیں ہوتے, لیکن قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو چیز بہت اچھی دلائے گا, اور ہم وہ چیز چوز کر رہے ہیں جو آپ اور آپ کے بچوں کے لیے فرسٹ ہینڈ, پلس آپ کے مردوں کے لیے بھی ہو, ٹھیک ہے. تو آپ لوگ یہ 2 دن 3 دن اس لیے بھی کہا کہ انہی دنوں میں صدقہ خیرات جو بھی, اور صدقہ خیرات سے مراد وہ رہند گون نہ کہا سمجھا کریں, کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کے دل کی سچائیاں اور آپ کے خیر کے جذبے جمع کیجئے, ہمیں پتہ لگ سکے کہ ہم کدھر کھڑے ہوں. اور پھر ڈیل جس دن فائنل ہوتی ہے اس سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ پیسے جتنے ہیں اس کے مطابق پھر ہمیں ہاتھ میں چیز کب آئے گی, ٹھیک ہے. سب کو پتہ لگ رہی ہیں باتیں, تو اس پہ آپ لوگ اپنا دل کھول کر ڈالیے. آپ کی چیزیں آپ جانیں, آپ کا کام. میں تو یہاں بھی بڑی خوش ہوں, میں وہاں, میں ہر جگہ خوش ہوں, اور آپ بھی سارے خوش ہیں, لیکن اب اللہ سے مانگا تو اللہ دینا چاہتا ہے تو ہم لیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. چلیے الحمدللہ, خوش ہیں, اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے راضی ہو. اور اب چلتے ہیں ہم سورۃ تکاثر کا کنٹینیوشن. آئیے تلاوت کے لیے کوئی ایک سسٹر, آپ تھکے ہوئے ہیں تو کھڑے ہو کے, بیٹھ کے اٹھ کے کھڑے ہو سکتے ہیں, سب ریلیکس ہیں. چلیے پھر شو, اور گھر والے تو ماشاءاللہ اٹھتے بیٹھتے رہتے ہوں گے خود ہی تلاوت. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر, تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے. یہ پہلی آیت کا ترجمہ تھا. عربی میں کتنے لفظ, الہاکم اور التکاثر. اور اردو میں ذرا سنیے جملہ, پھر میں بولتی ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ جو 2 لفظ ہم پڑھ رہے ہیں آج کل, ان میں کتنی گہرائی ہے. الہاکم التکاثر, تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے. یہ ہے جی وہ آیت جو ہم شروع کر چکے ہیں. ٹاپک میں ان کیا تھا, مقصد حیات سے غفلت, لائف وتھ انٹرٹینمنٹ. کیا زندگی میں انٹرٹینمنٹ کی کوئی گنجائش ہے, نہیں ہے, کیسے ہوگا, کیا ہوگا. اس میں جو بات ابھی تک ہم کر چکے, الحاق
کم میں لفظ لہو، لہو کے لفظ سے یہ لفظ الہا بنا ہے۔ ہم نے بات کی تھی کہ عربی زبان میں لام سے بننے والے لفظوں میں عموماً غیر سنجیدگی ہوتی ہے۔ 3 مثالیں اس کی آپ کے سامنے ایک ایرو کی صورت میں ہے۔ لائب کھیل تماشا، فزیکل کھیل کو کہتے ہیں۔ لہو کہتے ہیں مقصد سے غافل کرنے والی چیزیں، یعنی وہ چیز کیا ہے، کیسے اس پہ بات ہو رہی ہے، آج بھی مزید ہوگی۔ اور لغو کہتے ہیں بیکار، نہ گناہ نہ ثواب، مباحات، ٹھیک ہے۔ ان تینوں کو لفظ کو دیکھیے تو تینوں لام سے شروع ہو رہی ہیں۔ تو عربی زبان میں جو حروف ہیں، حروف شجریہ بولتے ہیں نا لام کو، لام، جیم، یا، ٹھیک ہے۔ لام، جی بولے، لام کے ساتھ کیا آتا ہے؟ جی وہ جیم، شین اور یا ہوتے ہیں، یہ میں نے میرے منہ سے نکلا، لیکن لفظ لام پہ فوکس کیجئے اس وقت۔ لام کے لفظ میں ایسے ہی ہے، لائبہ کھیلنے والی، لا ریب، لا میں نو ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اچھے معنی نہیں آتے اس کے۔ اب یہ 3 لفظوں کو سامنے رکھتے ہوئے جس چیز پہ ابھی تک ہم کھڑے ہیں وہ کیا ہے؟ انٹرٹینمنٹ۔ ہمارے بچوں کے بھی ذہنوں میں بہت سارے سوال ہوتے ہیں، آج ان کا جواب دینا چاہتی ہوں۔ نمبر 1، کیا ہم فلم نہیں دیکھ سکتے؟ کیا ڈرامہ نہیں دیکھ سکتے؟ اچھا انڈین ڈرامہ نہیں دیکھ سکتے یا انڈین مووی نہیں دیکھ سکتے تو پاکستانی ڈرامہ تو دیکھ سکتے ہیں نا۔ اور اگر آپ دیکھیں تو آج ہمارا لائف سٹائل جو ہے وہ لغو والا بن چکا ہے۔ لغو نہیں، لغو ہلکا ہے۔ لغو وہ ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ کوئی نہ فائدہ نہ نقصان، جسٹ ٹائم کلنگ۔ اتنی قیمتی زندگی ہو اور اس کو بندہ کل کر دے تو یہ بہت ہی بڑی ایک انسان کی محرومی ہوگی۔ لیکن ہمارا تو لائف سٹائل جو ہے وہ لغویات والا بن چکا ہے، کیونکہ جو لغو میں مشغول ہوتا ہے نا وہ بالآخر پھر لغو میں بھی مصروف ہو، لغو میں مشغول جو شخص ہے وہ لہو میں بھی آ جاتا ہے۔ اور قرآن میں اس موضوع کو بہت ٹچ کیا گیا، یہاں تک ہم نے یہ بھی بات سمجھ لی کہ اگر کبھی کبھار کا کوئی مشغلہ ہو تو اس میں، اور ایک چیز کا ہر وقت کرنا فرق ہے۔ مثلا آپ دیکھیے، اگر آپ فرائیڈ چکن کھاتے ہیں، کسی بھی برانڈ سے کھائیں یا خود پکائیں، کبھی کبھار کھاتے ہیں پکاتے ہیں، کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی کولیسٹرول نہیں بڑھے گا، کوئی ویٹ گین نہیں کریں گے آپ۔ آج آپ نے فرائی چکن کھائے تو کل آپ دال کھا لیں گے، پرسوں سبزیاں کھا لیں گے۔ لیکن اگر ہر وقت ہی فرائی کھانے کھاتے رہیں گے تو ایک دن آئے گا نا کہ ڈاکٹر کو آپ کو روکنا پڑے گا کہ اگر آپ نے مزید فرائی کھانے کھائے تو آپ کا ویٹ بڑھ جائے گا اور آپ کا کولیسٹرول لیول بڑھ جائے گا۔ اسلام میں تفریح کا کیا معاملہ ہے؟ بالکل آٹے میں نمک۔ یہ جملہ آپ کو یاد رہے گا مجھے امید ہے، تو آپ سمجھیں گے کہ فطرتاً انسان کے اندر اس چیز کی ارج ہے۔ دیکھیں ہمیں نیند آتی ہے نا، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، ہم تھکتے ہیں، ہمیں گرمی لگتی ہے، ہمیں سردی لگتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے اسلام ہمارے بارے میں جو بات کہتا ہے وہ کیا ہے کہ تفریح جائز ہے، فرح سے، فرحت، فرح، فرحانہ، یہ سب اسی لفظ سے آتے ہیں۔ تفریح کس کو کہتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ میں اس کا 1 لائنر پہلے آپ کو آنسر دے دوں، چینج۔ جو بندہ جہاں جس حالات میں رہتا ہے نا اس سے فیڈ اپ ہو جاتا ہے۔ کوئی چیز آپ کو کتنی ہی زیادہ کیوں نہ پسند ہو، لیکن جب اس کو کثرت سے یا ہر وقت ہی آپ کو کھانا پڑے تو سزا ہوگی۔ مثال دے دیتی ہوں آئس کریم کی۔ اب میں سے کس کس کو آئس کریم پسند ہے؟ ماشاءاللہ۔ اب جنہوں نے ہاتھ نہیں کھڑا کیا نا وہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ میرا آپ سے گمان ہے، ٹھیک ہے۔ آئس کریم کا پہلا کپ آپ کو آفر ہوا، واہ مزہ آ گیا، اور کھائیں گے؟ شیور، اگلا بھی کھلا دیا، اب بھی مزہ آیا ہے، بلکہ اچھا ہوا کہ ایک کی جگہ 2 مل گئے۔ کوئی کہتا ہے تیسرا بھی کھائیے، اچھا اوکے چلو کوئی نہیں، کون سی روز ملتی ہے۔ 3 کے بعد جب چوتھا کپ بھی آپ کو کوئی کھلائے گا تو بس اور نہیں چاہیے، اور چوتھے کے بعد اگر آپ کو 5واں کپ بھی کھانا پڑے تو وہ سزا بن جاتا ہے۔ بس یہ سمجھ لیجئے، کوئی چیز بھی جو چینج ہوتی ہے وہ اچھی لگتی ہے، اور تفریح اور خوشی اور مسرت، اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ یاد رکھیے کہ اگر ہم اس ٹاپک کو آج کور کرنے لگے، آپ سب نوٹس لیجئے، کیونکہ یہ چیزیں آپ نے اپنی فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کرنی ہے تو دوسروں کے ساتھ بھی
تفریح کے اندر خوشی کا احساس بھی ہوتا ہے، فرحت بھی محسوس ہوتی ہے، کسی کام میں لذت بھی محسوس ہونا، یہ سب کچھ ہے۔ آپ اس کو دو طرح سے سمجھیں گے، ایک کامن فار کامن پیپل اور ایک خاص، یعنی خاص اینگل سے۔ چونکہ اس وقت ہمارے معاشرے میں دین کی تعلیم اور تربیت ویسی نہیں ہے جیسی ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی نے جس طرح دین کو سیکھا سکھایا، صحابہ نے سیکھا سکھایا، اس میں اور آج بہت بڑا فرق ہے۔ اسی وجہ سے آج ہمارے معاشرے میں مس انڈرسٹینڈنگز ہیں۔ جہاں ہمارے مس کنسیپشنز دوسری جگہ پہ ہیں، وہاں ایسے بھی ہیں۔ پہلے کے دور میں جو دین تھا وہ اور آج کے دور کے دین میں فرق کیا پڑ چکا ہے؟ دین کو ایک لبادہ بنا دیا ہے۔ کچھ لوگ شہر میں دیندار، بس ان کی خدمت کرو، ان کو کھانے کھلاؤ، ان کے کپڑے دھو دو، ان کو سلام کرو، ان کے گھروں میں جا کر عید پہ کیک دے آؤ اور دعائیں کراتے رہو۔ ذرا اب انکل جی دعا کر دیجیے گا، دعا کرانی تھی، اچھا حج پہ جا رہے ہیں تو یہ کرا دیں، اچھا جی، بس یعنی ہم وہ کرتے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں اور آپ وہ کیجئے جو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ ہے یہ کانسیپٹ کہ نہیں؟ یہ جو ہمارے کلچر میں نا دعا کرانا، بس یہ دعا کرانی تھی آپ سے، حج پہ جا رہے تھی دعا کرانی ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ آپ اور میں ایک جتنے دیندار اور ایک جتنے دنیا دار ہو سکتے ہیں۔ جب دین اپنی اصل شکل میں تھا اور ہوگا انشاءاللہ فیوچر میں، تو یہ جو شخصیات کو پوجنا یا شخصیت پرستی کا گمان ہے نا، یہ بدل جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہر چیز میں فرق تو ہوتا ہے، عام سارے اچھے ہوتے ہیں لیکن کوئی بہت اچھا عام ہوتا ہے۔ ہر بندہ عالم فاضل نہیں بھی بنے گا نا، لیکن یہ کانسیپٹ کہ یہ جہاں پہنچ گئے ہیں ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے، یہ غلط تھا۔ پہلے دور میں اسلام کے سیکھنے سکھانے کے لیے اتنا اہتمام اور اتنے ریسورسز نہیں تھے جتنے آج ہیں۔ اور اگر پچھلے دور سے آج کے لفظ کو اگر آپ کہیں کہ آج آپ دیکھیے کہ مدرسے، جامعات، دارالعلوم، یونیورسٹیز، یہ وہ دس اسٹینڈ نہیں تھا، نارمل تھے۔ دیکھیے مدینہ میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد تھی، وہی آپ کا مدرسہ بھی تھی، وہی نمازیں ہوتی تھی، وہی شادیاں بھی ہو جاتی تھی، وہی لا بنتے تھے، ٹھیک ہے، اتنا تردد نہیں تھا۔ آج یہ دور سے پیچھے چلے 10 سال، دین سیکھنے کا طریقہ کیا تھا؟ کسی مدرسے میں داخلہ، جامعات، فاضلات، بچوں کو لوگ شروع سے پیچھے کر دیتے تھے، جاؤ ادھر سیکھو، یہ کرو۔ گھروں میں بھی تھا، بازاروں میں تھا، مسجدوں میں، مدرسوں میں، ہر جگہ انتظام موجود تھا، اور ہر بندہ اپنے اپنے ماحول اور اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق دین کو سمجھ جاتا تھا۔ کچھ بچہ گھر سے لے لیتا تھا، آف کورس گھروں میں دینی مزاج تھا، کچھ اسکول میں جاتا وہاں سے لے لیتا، ذرا بڑا ہو کے کاروبار میں پڑھتا تو بازاروں میں بھی اس کا رنگ تھا، یہ سب کچھ ممکن تھا۔ لیکن آج سے تقریباً 150-200 سال پیچھے، یعنی آپ بڑا کمپیریٹیولی کہنا تو آج 2022 ہے، 1922 100 سال پیچھے گئے، یا اس سے بھی کوئی 10-20 سال پیچھے چلے جائیے۔ اس وقت سے آج تک ہمارے دین کا وہ رنگ روپ بدلنا شروع ہوا، اور آج 22 میں دین سیکھنے کا ذریعہ نہ مسجد دکھتی ہے، نہ مدرسہ ہے، نہ دارالعلوم میں جانے کی ضرورت ہے، نہ جامعات میں جانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے پاس ایک مدرسہ ہے جس کا نام ہے گوگل۔ آپ کس مدرسے کے پڑھے ہوئے؟ گوگل۔ آپ کس مدرسے سے پڑھی ہوئی تھی؟ میں واٹس ایپ مدرسے سے پڑھی ہوئی ہوں۔ آپ نے دین کہاں سے سیکھا؟ میں انسٹاگرام نام کے مدرسے سے پڑھ کے آئی ہوں۔ میری بات سمجھ گیا نا؟ آج کے دور میں کچھ اور بھی ہمارا دین ڈائلیوٹڈ ہوتا گیا، اور جب دین اس طریقے سے بدلا، پہلے دور میں دیندار علماء ان کہہ لیجئے قیمتی ہیرے موتیوں کی طرح تھے جن کو ڈھونڈنے کے لیے ریئل میں سیکرز آف نالج طالب علم جاتے تھے، کیونکہ ان کو طلب ہوتی تھی ان سے خیر لے کر آئیں۔ ایک ایک حدیث کے لیے صحابہ نے 1 مہینے کا سفر کیا۔ جابر کی حدیث آپ سب نے سنی بھی ہے۔ کسی جگہ سے اٹھ کر مدینہ سے ملک شام جانے کے لیے ایک اونٹ خریدنا، پھر 1 مہینہ پورا روڈ سفر کر کے ادھر پہنچنا، پھر اس استاد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے نوک نہیں کرنا کہ سو نہ رہے ہوں، آرام نہ کر رہے ہوں، پھر وہیں بیٹھ گئے۔ جب وہ خود اپنی کسی ضرورت کے لیے نکلے تو ارے یا جابر تم کہاں سے آئے، تم کدھر سے؟ پھر گلے ملے، اندر بولے کیوں آئے؟ وہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کے پاس ایک حدیث ہے اللہ کے نبی سے، آپ نے ڈائریکٹ سنی ہے۔ حدیث بھی پتہ تھی،
لیکن میں آپ سے سنوں گا نا تو حدیث کی نریشن اور اس کی چین میں نبی کے بعد آپ اور آپ کے بعد میرا نام آئے گا. سمجھ آ رہا ہے؟ ٹو گیٹ دا فرسٹ ہینڈ نالج. چین میں یہ نہیں چاہتا فلان 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 میں کہ میرا ہے. آئی وانٹ ٹو کم کلوز ٹو پروفٹ پیس بی اپون ہم. تو مجھے حدیث سنا دیجیے. اور پھر حدیث بھی جو انہوں نے سنائی اس سے ساری تھکن بھی دور ہو گئی کہ من سلکا، جو چلا، سلکا سلوک مسلک، یعنی جو چلا کسی رستے پہ کہ اس میں علم حاصل کرے، سخل اللہ لہ طریق الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرتا ہے. اب آج آپ جو بچیاں یہاں بیٹھی ہیں، میں ان کو یہ بات سناؤں تو حیرت ہوگی. یہ کیا بات ہے؟ جو چیز آپ کو ایک کلک پہ، ایک سرچ پہ ملتی ہے، آپ اس کے لیے ملک شام جائیں. ڈز اٹ میک سینس؟ آج ہم اپنے اسلاف کے علم سیکھنے کی کوششوں کو اگر سنیں نا تو معذرت ہے کہ میرے بچوں کے ذہن میں کہیں نہ کہیں آ سکتا ہے کہ دیور کریزی. ایسی ضرورت تو نہیں، بٹ اس دور میں اس طرح علم لینے کے جو نتائج تھے نا، تو یہ دیکھیں 22، یعنی آج تقریباً 1500 سال ہونے والے ہیں. 1470s چل رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے اب تک تقریباً 15 سینچری شروع ہو چکی ہے. آج بھی وہ دین اپنی اصل میں ہے. اس لیے کہ یہ ان گیجٹ سے نہیں لیا تھا کہ آج آپ کا فون بند ہوا تو آپ کا ڈیٹا ڈیلیٹ ہو گیا. ہو میں نے اتنے سٹارٹ کر کے میسج کیے تھے، واٹس ایپ میرا بند ہو گیا، تب سارے میرے میسج آیا ہو گیا. وہ میرا فون اپ گریڈ ہوا، ہیک ہو گیا، گم گیا. ہمارا علم ہی گم جاتا ہے جب ہمارا فون گم جائے. اتنی بات سمجھ آ گئی ہے. یہ بات میں نے آپ کو اس لیے رکھی ہے کہ میں آپ کو صحیح کانسیپٹ دے کے یہاں سے جاؤں. تو کیا ہوا؟ جب تک لوگوں کا علم کے ساتھ اس طریقے کا ریلیشن تھا، دین کا ہر موضوع بالکل ایگزیکٹلی ویسے لوگوں کو پتا تھا جیسے ہونا چاہیے. جیسے میں آپ کو مثال دیتی ہوں کہ آج آپ ایک فوڈ باکس خریدتے نا، چپس، نگیٹس، چاکلیٹس، تو اس کی بیک پہ ABCD پورے پرسنٹیج سے لکھی ہوتی ہے. شوگر اتنی، پروٹین اتنی، کاربوہائیڈریٹس اتنے. اور ہائڈ کرنا جرم ہے، آپ کو پتا ہے. کسی کو الرجک ہو سکتی ہے، اور اگر اس میں نٹ تھا اور لکھا نہیں تو کیس کر دے گا، ہے نا. اتنی بات ہے. اس کو لائیے ادھر. اس طریقے سے جو دین پورا ہر چیز کے ساتھ تھا نا، جب بھی وہ دین تھا اور اب جب بھی آگے آئے گا، لوگ بالکل نارمل زندگیاں گزاریں گے. خوشی کی نیچرل فوڈ، بیو، پیور، آرگینک. آج کیا ہے؟ اب واپس آتے ہیں اپنے اس موضوع پہ. آج بہت سارے لوگ جس کمی بیشی یا ایگزیجوریشن یا کہہ لیجئے کہ اس میں کمی بیشی کا شکار ہوئے، وہ کیا کہتے ہیں؟ نہ تو جی اسلام میں انٹرٹینمنٹ کی کوئی گنجائش ہے. انٹرٹینمنٹ کا اردو لفظ تفریح ہے، اور نہ اس میں خوشی منانے کی گنجائش ہے. اور ایک دفعہ جو بندہ مسلمان ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے خشک زندگی، ڈرائینس، نو اسمائل. ہنستے نہیں کیونکہ تم مسلمان ہو. وہ آخری دفعہ میں کب ہنسا تھا؟ جب میں مسلمان نہیں تھا. لاسٹ ٹائم میں نے کب انجوائے کیا تھا؟ جب میں دین پہ نہیں تھی. قرآن پڑھنے کے بعد تو میں ہنستی نہیں. میں تو گھر میں کوئی ہنسے تو اس کو منافق کہتی ہوں. ہمارے گھر والے ہمارا یہ دین سمجھتے ہیں. لوگ کیا سوچتے ہیں؟ اس میں بالکل نہیں ہے کچھ بھی، اور خوشی، مسرت، سیر و تفریح سے الگ ہو جاؤ، تارک الدنیا بن جاؤ، رہبانیت کچھ نہیں. آج یہ ان لوگوں کی سوچ ہے جو دین کو نماز روزے کا نام سمجھتے ہیں. نماز پڑھ لی، بڑا اللہ پر احسان کر دیا. روزے رکھ لیے تو اور بھی احسان کر لیا. ٹھیک ہے. اچھا، کچھ لوگوں نے تو یہ کہہ دیا. دوسرے بالکل اپوزٹ ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ بات سنو، دین ہے نا، ہاں 5 وقت کی نماز پڑھ رہی، ختم، ڈونٹ وری. اب مجھ سے اس کے بعد نہ ماما کچھ کہیے گا. فرض روزے رکھ لیے تھے، بالکل مجھ سے کوئی یہ روزے نہ رکھوائے جو آج کل چل رہے ہیں. اچھا جی ٹھیک ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ یہاں بڑے غور سے سنیے گا. اکثریت آج ہم میں سے ان مسلمانوں کی بن گئی، وہ کہتے ہیں کہ دین کا مطلب نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے، بس. اس کے بعد ہم جو چاہیں کریں. کسی میں ہندو کلچر کو فالو کریں، کسی میں عیسائیوں کو کے سیمیلیٹ کریں، یہود کی کریں، کسی میں پیگنز کو، کسی کو کریں، اور پھر یہ تو زندگی ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ تفریح اور خوشی اسلام میں ہے کوئی نہیں. تو لہٰذا وہ ہمیں حق ہے اس بات کا کہ ہم خوشی کے نام پہ کسی بھی کلچر کی خوشی کو محسوس کریں. یہ دونوں ہی غلط ہے. اس روم میں آپ میں سے اکثر مڈل میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، الحمدللہ.
اور کوئی آئے اور ادھر کی بجائے وہ کونے میں پیچھے چلا جائے اور کوئی آئے تو وہ اس کونے میں چلا جائے، تو آپ کہیں گے کہ آپ کو ادھر بیٹھ کے کیا سمجھ آئے گا؟ سمجھ گئے نا؟ تو آپ کو ضرورت ہے کہ آپ مڈل میں آئیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں تفریح کے نام پر جو تصورات تھے اس میں اور اسلام کے موجودہ فرق میں آپ کو کیا پوائنٹ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اس لیے کہ جب تک یہ سمجھ نہیں آئے گی، بات سمجھ نہیں آئے گی، تو پہلی بات تفریح کس کو کہتے ہیں؟ تفریح دلوں کو فرحت بخشنا۔ گرمی کے موسم میں آپ کہیں دور سے آتے ہیں، تھکن ہے، پیاس ہے، کوئی آپ کو شربت کا یا جوس کا یا پانی کا ایک ٹھنڈے پانی کا گلاس دے تو وہ جو آپ کے دل کو فرحت پہنچتی ہے، خوشی کا احساس ہوتا ہے، اس کو تفریح کہتے ہیں، دل ٹھنڈا ہو جائے۔ اب یہ تو کھایا نا تو سٹمک کی تفریح ہے، اسی طرح جسم کی بھی تفریح ہوتی ہے۔ لکھیے، یہ بڑی اہم ہے آج کے دور میں سمجھنی۔ آپ کے باڈی کو بھی فن چاہیے، آپ کے سٹمک کو بھی چاہیے، اسی طرح عقل کی بھی تفریح ہوتی ہے، انٹلیکچولی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ وہ بیٹھ کر تو چھوٹے چھوٹے وہ بنا کر نا کھیلتے رہتے ہیں، ادھر سے جوڑ ادھر لائنیں جوڑیے، ملائیے، لفظ کرے، پتہ نہیں اس کا ایک نام ہوتا ہے، کسی کو یاد ہو تو جی، کراس ورڈز، جی شاباش، کراس ورڈز۔ عقل کی بھی تفریح ہوتی ہے، اس طرح ذہن کی بھی ہوتی ہے۔ لکھیے، جذبات اور احساسات کی تفریح بھی ہوتی ہے، دل کی بھی تفریح ہے۔ میں دوبارہ بول دیتی ہوں، معدے کی بھی تفریح ہے، اچھا کھانا پینا ہے۔ ہمارے جسم کو بھی فرحت چاہیے، انٹرٹینمنٹ فار یور باڈی۔ عقل کی بھی تفریح ہے، ذہن کی، جذبات، احساسات اور دل کی۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ پہلی بات، ریجنریٹ یور، بولیے، یہ ساری تفریحات ہمیں ریچارج کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ ریجنریٹ یور ورک کیپیسٹی۔ آپ کچن میں کام کر کے 2-2.5 گھنٹے سے اپنے کاؤنٹر کھول کے الماریاں صحیح کر رہی ہیں، اس کے بعد کیا دل کرتا ہے؟ چھوڑو ادھر، بیٹھتی ہوں، چائے کا کپ لے کے آپ آدھا گھنٹہ بیٹھتے، چلو ذرا فون دیکھ لوں، نمبر دیکھ لوں، یہ کر لوں، ہے نا؟ ہمیشہ فطرتاً انسان کو کچھ کام کرنے کے بعد کچھ عرصہ ریلیکسیشن چاہیے، اور یہ ٹائمر اللہ نے ہمارے جسم میں لگایا ہوا ہے۔ کہاں؟ دل، کانٹریکٹ، یہ دیکھیں، ایکسپینڈ، کانٹریکٹ۔ جسم کا ہر اس ہوتا ہے۔ جگر رات کو سو جاتا ہے 11 سے لے کے 3 بجے تک، وہ وقت ہوتا ہے جس کو مڈ نائٹ سنیکس کہتے ہیں۔ آدھی رات کو جب اماں ابا چھپ سو جائیں تو چھپ چھپ کے اٹھیں اور کچن میں کھانا کھاتے ہیں نا، وہ معدے کے سونے کا ٹائم ہوتا ہے، جگر کے سونے کا، لیکن ہم تو سارا کچھ ہی الٹ پلٹ کرتے ہیں۔ اچھا، اب کیا ہوا کہ جب آپ تھوڑے سے کام کے بعد جاگتے ہیں، یعنی دل مستقل کام کرتا ہے اور اس کو اس میں سکون مل رہا ہوتا ہے، بندہ ایک ماحول سے اکتا جاتا ہے جس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ بور ہو جانا، ایک ہی طرح کے حالات میں تھک جانا، یکسانیت ہوتی ہے، اسے بور کرتی ہے۔ تو جدت، فریشنس پیدا کرنے کے لیے انسان کو جو کچھ کرنا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں تفریح۔ شہروں والے گاؤں میں جانے کو تفریح سمجھتے ہیں، اور جو گاؤں میں بیچارے بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں ابا اسی لاہور کی دو جاواں گے، ہم نے لاہور دیکھنا ہے۔ لاہور والے کہتے ہیں ہائے کیا ٹریفک بڑی رہتی ہے، کچھ دن جا کر تو ہم وہ پنجاب کے اندر کے کسی گاؤں میں رہے۔ ہاں، عربی کا ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے، کلو جدید لذیذ، ہر نئی چیز لذیذ ہوتی ہے۔ جیسے نیا کپڑا پہن کے آپ بڑے خوش ہوتے ہیں، ہاں، تو ہر نئی چیز میں ایک جدت ہوتی ہے۔ شادی ہوتی ہے، نیا نیا ہر چیز بڑا اچھا لگتا ہے، نئے گھر میں آئیں گے بہت اچھا لگے گا۔ تو انسان ہر نئی چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اس میں لذت محسوس کرتا ہے۔ اگر کسی پرانی چیز کو بھی نئے انداز میں پیش کیا جائے تو اس میں بھی نیا پن محسوس ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ گھر تو آپ بدل نہیں سکتے، کچھ لوگ کچھ عرصے کے بعد گھر کی وہ کیا کہتے ہیں ترتیب کمرے کی بدل لیتے ہیں، فرنیچر ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر اٹھا کے دیتے ہیں، ایک دم آپ کو کمرہ محسوس ہوتا ہے۔ پرانی کاپیوں کو ہٹاتے ہیں، ان کی جگہ ان کو ذرا جلدیں کروا کر وہ کے نیا پن لگاتے ہیں۔ کپڑے نئے نہیں بنا سکتے تو کچھ پرانے کپڑوں میں کچھ کاٹا چھانٹی کر کے اس کو ایک نیا محسوس کرتے ہیں۔ تو ابھی تک کی بات کا خلاصہ، انسان کچھ عرصے کے بعد نیونیس چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ ہے کہ میاں کہ اب یہ پرانی بیوی سے بھر گیا ہے دل، تو اب نئی بیوی لے آؤں، اجازت دیں اس کو۔ تو آپ پرانے ہی نئے کیوں نہیں بن جاتے؟ پرانی بیوی نئی بن جائے تو نئی بیوی کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو جب ہم دین کے نام پہ پہلے سے بھی بسے پرانے بن جائیں تو پھر انہوں نے کہنا ہے کہ پھر تم ادھر خوش تو میں ادھر خوش،
ٹھیک ہے. تو خلاصہ کیا ہے کہ ہر وقت آپ نئی چیزیں نہیں لے سکتے، لیکن جو نئی چیزیں ان کو اچھی طریقے سے لے لیجئے. جب آپ کو یہ اچھا لگے گا تو پھر آپ خوش ہوں گے. آپ دیکھیں یہاں کے لوگ، میں نے آج صبح بھی ایک بچی سے کل رات کو پوچھا کہ آر یو ایکسائٹیڈ، کیا تم خوش ہو کہ ہم پاکستان جا رہے ہیں؟ کہتی یس. میں کہا تمہیں پتا ادھر کتنی گرمی ہے؟ کہتی کوئی بات نہیں. میں کہا تمہیں وہاں کیا اچھا لگ رہا ہے؟ کہتی فیملی. اب آپ دیکھیں نا، ناروے سے اٹھ کر کوئی، جہاں آج کل بھی ماشاءاللہ 8-10 ٹیمپریچر رہتا ہے، 40-50 ٹیمپریچر میں جا رہا ہے، تو چینج ہے نا. تو آپ ذرا وہاں جا کر پوچھئے گا کسی اپنے پیارے سے پیرس جانا ہے، وہ ان کا سے لگے گا آپ نے ان کو جنت کا کوئی نقشہ دکھا دیا. یہاں آئیں گے تو لگ پتا جائے گا. ناروے جانا ہے، خواب لگتا ہے نا. تو بس ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کو چینج چاہیے ہوتی ہے. دوسری بات یاد رکھیے، جس ماحول میں ہمیں کوئی اپنائیت محسوس نہیں ہوتی، وی ڈونٹ فیل ویلکم، لو، کیئر، وہاں جتنی بھی اچھی چیز ہو ہمیں وہاں مزہ نہیں آتا. سچ ہے نا. آپ یہاں سے پاکستان گئے اور وہ میزبان آپ کے سارے منہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اتنی گرمی تھی، اتنی مہنگائی تھی، اوپر سے یہ آ گئی بہن اور بچوں سمیت آ گئی، اور بجٹ بھی آ گیا اور بہن بھی آ گئی، اور پٹرول بھی مہنگا، اور یہ بچے کہتے ہیں ماموں آج ہم کدھر جائیں گے، ہے نا. ہم کتنی امیدیں لے کر جاتے ہیں. تو پھر ہمیں کیا پتا چلا کہ ہمیں اپنائیت بھی چاہیے ہوتی ہے. یعنی فطری طور پہ انسان ایسی چیزیں چاہتے ہیں کہ جہاں اس کو محبت بھی ملے. اسلام آپ کی ہر طرح کی فیلنگ، آپ کی ہر طرح کی نیڈ کی پوری رسپیکٹ کرتا ہے. یہ 6 چیزیں جو شروع میں بولی ہیں نا، دہرانے کی بجائے، سب کی تفریح کا انتظام اسلام نے رکھا ہے. کھلو وشربو، کھاؤ اور پیو، منع تو نہیں ہے. آپ ضروری تو نہیں کہ روز ٹینڈے ہی کھائیں، کدو ہی کھائیں. آپ کے گھر جو چیز روز پکتی ہے، کبھی اگر گنجائش ہو مال میں تو آپ اچھا کھانا کھائیے. آپ روز گھر میں کھاتے ہیں، کبھی باہر کھائیے، اٹس اوکے. آپ روز عام مینج کر کے نارمل سے کپڑے پہنتے ہیں، کسی دن بہت اچھے بھی کپڑے پہنے، اٹس اوکے. آپ کے جسم کو سکون چاہیے، آپ نرم گدا لے لیجئے، آپ اپنے گھر میں ریکلائنر لگا لیجئے. شادی کے بعد شوہر بیوی ایک دوسرے کی لذت کا سامان ہے. اس سے زیادہ اللہ نے کیا اور آپ کو باہر کی دنیا سے دور کرنا تھا. یعنی ایک فطری ماحول میں، جائز ماحول میں رہتے ہوئے اسلام میں خوش ہونا پوری طرح الاؤڈ ہے. سوال کیا ہے کہ کیا اسلام تفریح کے نام پر آپ کو مجھے کوئی چیزیں بھی دیتا ہے؟ کیا اسلام کے اندر خوشی کے نام پر کوئی لمٹس بھی ہیں؟ بالکل ہیں. اگر آج آپ ان ساری چیزوں کو دیکھیں تو آپ کو ابھی تک کی میری بات کا خلاصہ کیا ہے؟ نمبر 1، تفریح جائز ہے. تفریح کا مفہوم کیا ہے؟ خوشی بھی ملے، فرحت بھی، اور اپنائیت بھی ہو، محبت بھی ملے، آپ کو وہاں جا کر مزہ آنے لگے. اسلام میں تفریح کا تصور بالکل واضح ہے. اسلامک کانسیپٹ آف انٹرٹینمنٹ، اٹس ویری کلیئر. اس کے برعکس ابھی میں آپ کو کلیئر کروں گی تھوڑا سا آگے جا کر کہ دنیا میں تفریح کیا تصور دے رہی ہے. اسلام تو یہ دے رہا ہے، لیکن دوسری قومیں، اقوام عالم، کرسچینز، جیوز اور ہندوازم اور پیگنزم اور بدھاس یا ایتھیزم، وہ تفریح کا کیا تصور دیتے ہیں، اس کو اینڈ پہ لے کے آؤں گی. لیکن بہرحال آج کے دور میں تفریح کا یہ موجودہ نظام جس سے ہماری نسلیں گزر رہی ہیں، یہ آئے گا بات، ابھی یہاں اتنی نہیں کروں گی، پھر بات بہت آگے جائے گی. میں نے ابھی اناؤنس کیا نا کہ ہمارا سمر میں یہ پروگرام چلتا رہے گا. تو یوتھ اسپیشل جو ینگ بچیاں آئیں گی، ہم ان کے ساتھ عرش کی سیریز کے اندر وہ 3 ٹاپک کہ جن کا تعلق یوتھ سے، اس کو کریں گے. یہ سارا اسکیجول جو لوگ آن لائن سے سنتے ہیں ان کو کسی طرح جہاں جو جس حد تک ہم دے سکے دیں گے. لیکن آج دنیا میں تفریح کا موجودہ نظام غفلت میں ڈالنے والا ہے، حدوں سے گزرا ہوا ہے، انسان کو جانور بنا رہا ہے، رشتوں کی تمیز مٹ رہی ہے. ہر 2 دن کے بعد آپ بور ہو رہے ہیں. ایک کاؤنٹر پہ کھڑی ایک امیگریشن والی لیڈی مسلم کپل کو پوچھتی ہے کہ یو آر ہسبینڈ وائف؟ یس. ہاؤ لانگ، کتنے سال سے تم دونوں میرڈ ہو؟ اور وہ کہتے ہیں کہ 10 سال سے. کہتی ریئلی؟ کیا تم بور نہیں ہوئے؟ یہ میں نے خود دیکھا، ہمارے ساتھ بھی ہوا.
جان کے بھی ہم بات کرتے ہیں. اور ایک موقع پہ ایک لیڈی، وہ جو امیگریشن تھی کسی ملک کی، تو وہاں ہم دونوں کھڑے تھے آپس میں، مطلب اس سے بات کرے، تو کہنے لگی کہ تم دونوں بور نہیں ہوئے ایک دوسرے سے؟ تو 10 سال نہیں، ہماری اماں ابا تو 30-40 سال بھی نہیں بور ہوئے، ہے نا. اور جو بور تھے وہ آج تک بور ہیں، ہے نا اماں جی. وہ کہتے ہیں بابا جی ہیں چل دے جاؤ، ٹھیک ہے، اب ان کے ساتھ ہی گزارنا ہے. یعنی ہمارے کلچر میں سے نا، تو اس دور میں جدھر آپ دنیا کو دیکھ رہے ہیں نا، یہاں کیا تفریح کی کثرت، غفلت کی زندگی. آج انسانوں کو جانور بنا کر تفریح سکھائی جا رہی ہے، معذرت کے ساتھ. پنجابی میں کہتے ہیں ہتھی نہیں تو پڑتھی، جو ہاتھ سے نہ دینا اس سے چھین لو. آج ہماری نسلوں کو تفریح کا، انٹرٹینمنٹ کا، انجوائمنٹ کا، میرا جسم میری مرضی، مائی باڈی از مائی باڈی، یہ سکھایا جا رہا ہے. آپ دیکھیے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے لیے ایک لفظ بڑا ہی برا تھا کسی کے شادی سے بغیر تعلق کے لیے، وہ میں یہاں نہیں بولتی، سلینگ ورڈ ہے. لیکن ویسٹ کی دنیا میں اس وقت بھی ایک تصور تھا، اور وہ کیا تھا؟ بوائے گرل فرینڈشپ، لڑکی لڑکے کی دوستی. بڑا برا لفظ تھا. ادھر اوکے تھا، ہمارے ملکوں میں تو بہت ہی برا تھا. ہر فلم کے اندر ایک ہیرو اور ایک ہیروئن تھی تو 7 ولن تھے، اور ولن ابا جی تھے، اور وہ بھی خاص طور پر لڑکی کا ابا. سارے ہال والوں کی ہمدردیاں لڑکی اور لڑکے سے ہوتی تھی، اور ابا جی پہ غصہ آتا تھا، اور دعا کرتے تھے اللہ کرے یہ بچی خیر سے گھر سے بھاگ جائے، ابا جی نہ اٹھ جائیں. وہ میوزک بھی تھر 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 سے چلا کے آپ کو ڈراتے تھے کہ ابا جی اٹھتے ہیں، یار وہ جوتا ہاتھ میں پکڑ کر گھر سے رات، اور باہر لڑکا کھڑا ہوتا تھا. یہ دیکھا ہم نے. اچھا، اس کے بعد آگے چلیے. آپ کی آنکھیں، یعنی جتنے بھی آپ میں سے میرے سامنے موجود ہیں، بوائے گرل فرینڈشپ، جس کو آپ کہتے ہیں کہ تعلقات شادی سے پہلے کے، پری میرج ریلیشنز، ہم سب نے دیکھے. اس وقت تک بھی ہمیں یہی پتا تھا کہ بس ایسی دوستی ہے جیسے ایک لڑکی اور لڑکا اسکول کالج میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، ساتھ کھا لیا، ساتھ پی لیا. آگے جا کر اس کو لیگلائز کر دیا گیا. آپ کے ان ملکوں، آپ کے اس ویسٹ، آپ کی اس پوری دنیا نے، جہاں ٹھیک ہے اسلامکلی گورنمنٹ نہیں ہے ادھر، یعنی جہاں اسلام کی گورنمنٹ ہے وہاں تو ابھی بھی نہیں، لیکن پوری دنیا میں اس وقت یہ لیگل کر دیا گیا. لو برڈ کا نام دیا اس بچے کو، لو چائلڈ کا نام دیا، جو شادی کے بغیر بن گیا. یعنی باقی سارے ہیٹڈ برڈز ہیں. آپ سارے بچے جو شادی کے بعد پیدا ہوئے نا، آپ ہیٹ چائلڈز ہیں، مجبوری چائلڈ ہیں، ابا جی کے فیصلے کی چائلڈ کی نظر ہے. اور جنہوں نے اپنی مرضی سے بھاگ کے گھر سے کوئی تعلق بنایا، ان کا بچہ لو چائلڈ ہے. لو چائلڈ نے اس معاشرے کو کیا دیا؟ میرے پاس رکھا ہوا، میں نے اپنی پچھلے ویک کی کسی بھی انڈکٹ کلاس میں بھی ذکر کیا تھا. اسکول کا نام موجود ہے، ملک کا نام موجود ہے، اور میسج انہوں نے دیا کہ دیکھیے اس وقت ایک بچہ اس اسکول میں داخل ہونے لگا. جب انہوں نے بھیجا تو میں نے کہا کس جگہ، تو انہوں نے ساری ڈیٹیل دی. یعنی فرسٹ ہینڈ انہوں نے یہ بھی نہیں کہ نیٹ سے کوئی تصویر نکالی تھی، پکچر کھینچی ہوئی تھی جو فارم کی ہے کہ دیکھیے بچے کو اسکول داخل کرانے گئے ہیں تو اس میں 5-6 آپشنز پوچھی ہوئی ہیں. آپ بوائے ہو، آپ گرل ہو، آپ دونوں ہو، آپ دونوں ہی نہیں ہو، آپ کچھ ہو. یعنی یہ تو میں نے آخری ایکسٹریم بتا دی ہے نا آپ کو، کہ بچہ جو جا کر وہاں فارم فل کیا جا رہا ہے، بچے کو اتنا پریشان کر دیا گیا ہے کہ اس کو نہیں پتا کہ وہ لڑکا بھی ہے کہ نہیں لڑکی. یہ انٹرٹینمنٹ کی آخری حد ہے جس پہ 2022 میں ہم کھڑے ہیں. ان بٹوین آپ کے بچوں کے اسکولوں میں لکھا ہوا ہے آپ کے پیرنٹس ہیں سپریٹڈ ہیں، ساتھ رہتے ہیں، ڈیورسڈ ہیں یا ان میرڈ پیرنٹس ہیں. ہے کہ نہیں؟ یہ سارا یہ ہے جی حد سے بڑی ہوئی غفلت والی انٹرٹینمنٹ کا نتیجہ. انسان کو جانور بنایا، فری سیکس. اور اس کا نقطہ آغاز ڈارونزم سے ہوا تھا کہ تم بندروں کی اولاد ہو. تمہارے دادا بندر تھے، تمہاری دادی بندریاں تھیں، ان کے ابا جو تھے وہ اس سے بھی کوئی بڑا بندر تھے. اب ایک دفعہ اب ذرا کبھی سوچئے، آج وہ پوری تھیری ضائع ہو گئی. گوروں نے مان لیا کہ وہ متھ تھی، اور وہ جو کیموفلیج کرنے والے طریقے سے جو ایک انہوں نے ان بٹوین انسان دکھایا تھا کہ دیکھو نا اس کی اسکل بندر کی ہے، اس کے جاز جو ہیں یہ انسان کے ہیں، اس کے ہاتھ ایسے ہیں، دیٹ مین بندہ ایوالو ہوا ہے. ایولیوشن کی تھیری بتا رہی ہوں، سبھی کو سمجھ آتی ہے. بعد میں پتہ چلو جھوٹ تھا، خود بنائی سب چیزیں جوڑ جاڑ کے بیچ کے. بھئی اتنا زور کس بات پہ ہے کہ تم انسان کو بندروں کی اولاد دو؟ کیوں؟ نمبر 1،
تم مان جاؤ کہ ہم بندروں سے آئے ہیں تو پھر ساری بندروں والی، انسانوں والی، جانوروں والی خوبیاں تمہارے میں آ جائیں گی، تو اٹس اوکے، مجبوری۔ یہ جو آج کی جسم کی تکلیفیں اور گندگیاں آئی ہیں یہ اس نسل سے نکلنے کا۔ اچھا ہو گئے جی، مان لو ٹھیک ہے ہماری بلا سے، اچھا جانور کپڑے نہیں پہنتے، نیوڈ ہے، تو تم بھی کپڑے اتار دو۔ تفریح کے نام پہ کپڑے اتارتی ہے، تھوڑے کپڑے پہن لو، تھوڑے پہن لیے، اس کو مان لیا، چلو جی تھوڑا سا آگے چلیے۔ جانور اپنے بچوں کو ایک خاص حد تک، ایک خاص سرٹن ایج تک ٹیک کیئر کرتے ہیں، اس کے بعد ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تم بھی ایسے ہی کرو۔ اور وہ ایج کیا رکھی؟ 18 سال۔ 18 ایئرز کا ہونے پہ بچہ اور بچی اس طریقے سے آزاد اور مدر پدر آزاد بنا، کس لیے بنا بھلا؟ تاکہ اب اس کی ماں اس کو کچھ پوچھ نہیں سکتی، بیکاز مام آئی ایم 18 ناؤ، میں 18 کی ہو گئی ہوں، مجھے نہ کچھ پوچھنا۔ چلیے، جانوروں میں سے کوئی جانور اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ نہیں رکھتا۔ اس سوچ کو جب ڈیولپ کیا گیا تفریح کے نام پہ کہ یہ بڈھے بوڑھیوں کو ہم دیکھتے رہیں گے تو پھر ہوگا کیا؟ ہمارا تو فن کا ٹائم ہی ختم ہو گیا، تو پکڑو سارے اولڈ ہومز بنا دو۔ یہ جو اولڈ ہوم بنے نا، یہ اس کانسیپٹ سے بنے کہ جانور بچوں کو رکھ لیتے ہیں، تم رکھ لو اپنے بچوں کو، کچھ عرصے ڈے کیئرز میں، بیبی سٹنگ میں ڈال دو، لیکن بوڑھوں کو نہیں رکھنا، بوڑھے گئے۔ اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے آپ دیکھیے، وہ کچھ عرصہ چلا، اس کے بعد کیا کیا؟ دل بھر گیا۔ یاد رکھیے نیچرل کھانا آپ روز کھا سکتے ہیں، نیچرل ڈریس آپ روز پہن سکتے ہیں، جو ایزی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی فینسی کپڑے پہن لیں، بڑے شوق سے پہن لیں گے، روز پہننے پڑیں تو چبھیں گے۔ جب یہ چیز تھوڑی سے تفریح کے نام پہ غفلتوں میں رہی تو کیا ہوا؟ آج اب دیکھیے فن اینڈ انجوائمنٹ، دو لفظ پمپی گلیمری ٹپ 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 دماغوں پہ۔ ہیو اے فن، اٹس فن ڈے، انجوائمنٹ، میرا جسم میری مرضی، میری گھر میرا کچھ، میں ہے۔ آج موجودہ دور کی تفریح کو، یعنی آج کے انٹرٹینمنٹ کے سٹائل کو اگر آپ پہلے دور کی تفریح سے ریلیٹ کریں نا، تو آج زندگی کا مقصد تفریح ہے۔ کیا لوگ یہ نہیں کہتے کہ بچے کو فن والے طریقے سے سکھاؤ؟ یہ ڈے کیئر اور جو بیبی سٹنگ کا، جو بچوں کا 2-3 سال کا اسکول ہوتا ہے، کھیل کھیل میں سکھاتے ہیں فن۔ نان سیریس کر دیا نسلوں کو، فن نہیں، بچے بور ہوتے ہیں، نہیں ہم نے نہیں اس مسجد میں بھیجنا، ہمارے بچے بور ہوتے ہیں، ہم نے نہیں ادھر جانا، بورنگ ہے۔ بھئی آپ کوئی یہاں انجوائے کرنے آئے ہیں، آپ علم لینے آئے ہیں، آپ ڈاکٹر پہ جائیں اور کہ میں نے نہیں کل سے اس ڈاکٹر پہ آنا کیونکہ اس کی دوائیاں کڑوی ہوتی ہیں۔ بھئی صحت چاہیے آپ کو کہ بیماری چاہیے؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو یہ ساری باتیں؟ یعنی زندگی کا مقصد صرف انجوائمنٹ، ایٹ ڈرنک بی میری، یہ امریکہ کا سلوگن ہے، ادھر بھی ہوگا، کھاؤ پیو اور شادی کرو۔ اور اس کا اور بھی طریقہ ہے کہ ایٹ ڈرنک، آج کرو، گو سلیپ اینڈ دین ریپیٹ، روز ایک ہی سائیکل پہ چلتے جاؤ۔ پہلے دور میں کیا تھا کہ فارغ وقت میں کچھ عرصے کے بعد تفریح تھی۔ اب یہ تو ہو گیا ہمارے اس دور کا سارا معاملہ جدھر ہم آج کھڑے ہیں، ویسٹرن۔ پہلے لڑکی لڑکا ہوئے، شادی کے بغیر مزہ زیادہ آتا ہے۔ ہر فلم کا تھیم دیکھیے آپ، ساری تقریباً 3 گھنٹے کی فلم میں سے جو ٹاپ کے اینڈ بیچ کے 2 گھنٹے تھے نا، وہ شادی سے پہلے کے لڑکی لڑکے کے چونچلے چونچلیاں، اس سے شادی ہو نہ ہو، ابا کو کیسے منائے، یہ کرے، 2-4 گانے گائے فلموں کے، روئے دوئے، پھر ابا کو منایا، ابا نہیں مانے، ادھر اماں نہیں مانی لڑکی کی، اور اینڈ پہ آخر 2 میں سے ایک اینڈ ہوتا ہے فلموں کا۔ یہ پچھلی بتا رہی ہوں، آج کا تو مجھے نہیں پتا کیا ہو رہا ہے۔ یا تو دونوں مر جاتے ہیں، چلو بھئی یہاں نہیں ملے تو وہاں ملتے ہیں، خودکشی، سوسائڈ، لڑکا بھی گیا لڑکی بھی، اور پھر دونوں مرتے ہیں اور اوپر دھواں جا کے ملتا، چلو جی یہاں نہیں ملے تو وہاں روحیں تو مل گئی، فلم ختم۔ یا خدا نہ خواستہ یہ نہ ہوا تو پھر شادی ہو گئی، ماں باپ نے کہا اس نے نہیں ماننا، یہ نہیں مانے گا، جاؤ ان کی شادی کرو، اور جس وقت شادی ہوئی فلم ختم۔ نو رومانس، نو انٹرٹینمنٹ، نو فن آفٹر میرج۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ نو لائف آفٹر ڈیتھ، اس طرح نو فن آفٹر میرج۔ آج آپ اپنے چھوڑ دیجیے ان سب کو، یہ تو گوروں کی باتیں تھی نا، اپنی ہم کالوں کی اور اپنے براؤنش لوگوں کی تفریح کیا ہے؟ کھیلنے کے دن ہے نا، پھر شادی کے بعد ذمہ داریاں پڑ جاتی ہیں۔
نہیں اتنی جلدی عمر میں شادی نہیں کرنی، نہیں پھر بیٹیاں بچیاں سسرال میں پڑ جاتی ہیں. یعنی مانا جائے نہ مانا جائے، ہمارے کلچر میں بھی شادی ہونا انٹرٹینمنٹ کا ختم ہونا، ذمہ داریوں کا پڑنا، مصیبتیں اور کھپائیوں کا لگنا، ساسوں کے موڈ دیکھنا اور میاں کی ڈانٹ سننا، اور ہر سال ایک نیا بچہ، وہ جی ہوش ہی نہیں آئی 10 سال گزر گئے. اتنا غلط کانسیپٹ ہے. اس لیے پھر آج ہمارے بچے شادی نہیں کرنا چاہتے. جن کو فن چاہیے، جن کو انٹرٹینمنٹ چاہیے، ان کو شادی نہیں چاہیے. اور اللہ کے نبی نے جوانوں کی ایک جماعت کے بعد سے گزرتے ہوئے کہا کہ یا شباب، اے شباب، یعنی جوانوں کے گروہ، شادی کرو. اور اگر اس کی طاقت نہیں، قوت نہیں، یا ابھی حالات نہیں ہے تو روزے رکھو تاکہ نفس دبا رہے. اسلام میں سارا فن شادی سے شروع ہوتا ہے. میں آپ کو سچ بتاؤں، شادی میں آپ کی ہر خواہش جس کو آپ کہتے ہیں نا، وہ جائز حدوں میں پوری ہوتی ہے. ماں باپ کئی جگہ پہ ریسٹرکشنز لگاتے ہیں، شادی کے بعد آپ بتاتے ہیں. آپ دیکھیے، ایک طرف تو یہ ہے، اچھا اب یہ تو ذاتی زندگی پہ بہت بات چلی گئی نا، تھوڑا سا دوسری طرف چلیے تو آج ہمارے کلچر میں تفریح کے نام پر جشن، میلے، ٹھیلے، عرس، کبھی محفل غزل، کبھی محفل فلاں، پارٹیز، فنکشن، کہیں برتھ ڈے پارٹیز، کہیں کٹی پارٹیز، کہیں کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ سچ بتائیے. اب یہ سمر چل رہا ہے نا، تو آپ اپنے گھروں میں ہر دن یہ جملہ سنیں گے. اگر آپ اپنے بچوں کو لے کر کہیں نہیں گئے، اسکولوں سے وہ فارغ ہیں، تو وہ روز پوچھیں گے ہم بور ہو رہے ہیں، ہم کیا کریں، ہم کہیں نہیں جا رہے. اچھا میں جا کر وہ ویڈیو گیمز کھیل لوں. یعنی اب اس کے اگلے تو میں وہ چھیڑنا نہیں چاہ رہی، بہت ہی مشکل ہو جائے گا. یاد رکھیے اسلام کا تصور تفریح کا کیا ہے؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. سورۃ یونس کی آیت 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے خوش ہوا کرو. یعنی اللہ کے فضل کو یاد کر کے خوشی کا اظہار کرو، فرحت کا اظہار کرو، اس لیے کہ اسلام میں آپ کی ذاتی زندگی کے مواقع، مثلا برتھ ڈے، آپ جس دن پیدا ہوئے کیا اگلے سال وہ دن منا سکتے ہیں؟ آپ کی شادی ہوئی اور اگلے سال اینیورسری کا فرسٹ ایئر جو ہے، کیا آپ اس خوشی کو منا سکتے ہیں؟ آپ کے بچے نے قرآن شروع کیا تو کیا بسم اللہ کی تقریب کر سکتے ہیں؟ بچے نے قرآن حفظ کیا، آپ قرآن پورا کرنے کی اس کی وہ کیا کہتے ہیں آمین کی سیریمنی کر سکتے ہیں؟ یہ وہ 2-4 لفظ میں نے جو بولے ہیں نا، یہ ہمارے معاشرے میں عام ہے. اسلام آپ کو آپ کی ذاتی زندگی کے بہت سارے مواقع پہ خوش ہونا دیکھتا ہے. دیکھو آپ کے بچے نے جس دن کوئی اچھا کام کیا، آپ خوشی منائیے. آپ کا بچہ نماز پڑھتا ہے، پہلی نماز پڑھی، خوشی منائیے. آپ کے بچے نے اردو سیکھ لی، فرینچ لکھنی سیکھ لی، خوشی منائیے، کوئی بری بات نہیں. لیکن آگے جا کے آپ کو حدیں دکھاتی ہوں تو پھر آپ سمجھ جائیں گے کہ کیا جائز ہے کیا نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں ذاتی مواقع پہ بھی ہم انٹرٹینمنٹ رکھ سکتے ہیں. قومی سطح پہ، قومی سطح کیا ہے؟ جیسے بہار کا موسم ہے تو کوئی میلہ لگتا ہے، سارے باہر جاتے ہیں. جیسے آج کل ناروے میں آپ دیکھیے کہ ہر دوسرے تیسرے دن لوگ باہر جاتے ہیں، سبزیاں آتی، کبھی اسٹرابری پکنگ ہے کیونکہ یہ چند دن رہیں گے اسٹرابریز، کہیں پلمز پک کریں، کہیں چھلیاں توڑنے چلے جائیں، جائیے، کوئی روکتا نہیں آپ کو. کوئی علاقہ ہے، کوئی موقع ہے، تو ہر خوشی اور جائز کامیابیوں کے موقع پہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی اجازت دیتا ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ اس کو سمجھ لیجئے. ہر چیز کی کچھ لیمٹس ہوتی ہیں نا. آپ گاڑی کھڑی کر سکتے ہیں نیچے، لیکن حد ہے نا، اس 2 لائنوں کے بیچ میں کھڑی کرنی ہے. آپ روڈ پہ گاڑیاں چلا رہے ہیں نا، لیکن جہاں ریڈ لائٹ آئے گی روکنی پڑے گی. کوئی دنیا کا ایسا قانون ہے جہاں آپ کو حدوں سے آگے نکال دیا جائے؟ نہیں ہے نا. آپ چائنا، امریکہ، کینیڈا سے لے کے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، کسی ملک میں جائیں، کوئی ایسا ملک ہے کہتا ہے ہمارے ملک میں کوئی لا ہی نہیں ہے نا ریسٹرکشنز. بس یہ ریسٹرکشنز لے لیجئے. آپ کو 7 مختلف قسمیں بتاتی ہوں. اسلام نے آپ کو مجھے جس جگہ پہ رکھا ہے اس کو سم اپ کر کے، نمبر 1، ہر تفریح کی حد میں قید پر ایک لمٹ ہے، پابندی ہے. اسراف اور تبذیر سے بچنا ہے. یہ سب کیا ہوتی ہیں؟ یہ ساری چیزیں اگلے لیکچرز کے اندر آپ کھلتی جائیں گی.
میں چاہ رہی ہوں کہ ابھی کم از کم آپ کا مائنڈ فوکس ہو جائے. تیسری چیز یاد رکھیے کہ مال کا مالک اللہ ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اور اگلی بات ہے کہ اس مال کو صرف اپنی ذات پہ نہیں لگانا، اس کو شیئر بھی کرنا ہے. پھر ایک دوسرے کو تحفے دینا ہے. میرے مال میں آپ کا حصہ ہے، آپ کے مال میں کسی اور کا حصہ ہوگا. پھر ایک پانچویں پابندی اور حد کہ شریعت کے بنیادی مقاصد نظر انداز نہ ہو. یہ 5 ہے، میں آگے جا کے آپ کو دوں گی. یعنی جو چیز اسلام میں جائز نہیں، مثال دیتی ہوں بے پردگی، بے حیائی، انٹرمنگل ہونا، یہ اسلام کی ایک بڑی بنیادی چیز ہے. یہ تفریح کے نام پہ نہیں خراب ہوگی. چونکہ ہم بائی ٹرپ پہ جا رہے ہیں، کالج بوائز بھی ہیں، گرلز بھی ہیں، پھر ہم فن کریں گے کیونکہ ہم کالج کے ٹرپ پہ آئے ہیں. پھر ہمارے پیرنٹس ہمیں اجازت دیں کہ ہم اکیلے بالکل دور 4 راتوں کے لیے اسکول یا کالج کے ٹرپ کے ساتھ چلے جائیں. ٹرپ پہ جانا برا نہیں، بٹ شرائط ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی فطرت کے شراب منع ہے، تو فن کے نام پہ بھی شراب منع ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ نماز فرض ہے. اب پارٹی میں بھی نماز فرض ہے. آپ ٹرپ پہ بھی گئے تو 5 وقت کی نماز فرض ہے. پھر اسی طرح غیر مسلموں سے مشابہت سے بچنا. من تشبہ بقوم فہو منہم، من تشبہ بقوم فہو منہم. پھر اسی طرح اسلام چاہتا ہے کہ اسلامی تہواروں کو فروغ دیا جائے. 2 عیدیں اللہ نے ہمیں سال میں دی ہیں. کیوں دی ہیں؟ اس لیے دی ہیں کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پوری اجازت دی ہے. باقی اس کے بعد آپ دیکھیے طبیعتوں کا فرق ہوتا ہے. کچھ انٹروورٹ ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، اپنے آپ میں گھلنے والے، اپنے اکیلے میں تنہائی پسند ہوتے ہیں. مزاج ان کا ایسا ہوتا ہے، ان کو مشینیں اچھی لگتی ہیں، ان کو بک ریڈنگ اچھی لگتی ہے. کچھ ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں، باتیں کرنے والے، گھلنے والے. کچھ نیچر کو آبزرو کرنے والے ہوتے ہیں. ہر بندے کے حساب سے اللہ نے گنجائش رکھی ہے. ہمیں اصل میں جس چیز کو نہیں چھیڑنا یا جس چیز کو چھوڑنا نہیں، وہ یہ کہ اسلام کا کوئی بنیادی موضوع نہ ختم ہو. آپ پوری دنیا میں تفریح کے نام پر آپ دیکھیے تو کچھ چیزیں کامن ہیں، کچھ نہیں ہیں. آپ مشرق میں ہوں، ایسٹ جیسے پاکستان اور انڈیا اور بنگلہ دیش، آپ ویسٹ میں ہوں جہاں اس وقت ہم موجود ہیں، تھوڑا اور آگے چلے جائیں، کرسچنز ہوں یا جیوز ہوں یا سکھ ہوں یا کوئی قوم ہو، سب کے بیچ میں چینجز ہیں. غیر مسلم عموماً تفریح کب کرتے ہیں؟ نمبر 1 کیا ہوتا ہے؟ موسم کی تبدیلی، چینج آف ورڈ. سردی کے بعد ایک دم بہار آئی تو موسم بہار کا میلہ ہے. اور اسی طرح سے ایرانیوں نے نوروز نام کی ایک عید مقرر کی تھی. موسم بہار جب شروع ہوتا تھا اس دن مناتے تھے. نیا پن ہے، چینج آ گئی. ناروے میں دیکھیے جب پہلی سنو ہوتی ہے لوگ بڑا خوش ہوتے ہیں، گورے کہتے ہیں وائٹ سنو. کرسمس پہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ برف پڑے، اور وہ کہتے ہیں اس سال وائٹ کرسمس تھی. اور اگر کسی سال برف نہ پڑے تو کہتے ہیں یہ بلیک کرسمس تھا، کیونکہ اس سے پہلے بہت ڈارک ہو چکا ہوتا ہے. نومبر میں بالکل ڈارک اندھیرے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح ناروے میں گرمی کا آنا ایک جشن ہے، پاکستان میں گرمی کا جانا ایک جشن ہے. یو کے میں دیکھیے، یو اے ای میں دیکھیے گرمی اچھی نہیں لگتی کیونکہ ہر وقت رہتی ہے، تو وہاں اگر بارش ہو جائے تو لوگ اس کو لیتے ہیں. تو یہ سارا کچھ چلتا ہی رہے گا. آپ جب بھی کوئی چینج اپنی زندگی میں پائیں گے وہاں ہوگا. تو پہلی چیز جو آپ کو دنیا میں دکھتی ہے وہ ہے. دوسری چیز دیکھیے جو غیر مسلموں کے ہاتھ تفریح کے نام پر چیزیں ہوتی ہیں نا، ان کے دیوی دیوتاؤں کے قصے ہیں، کہانیاں، کوئی سٹوریز بنی ہوتی، فلاں دیوی، فلاں بابا، فلاں بت ہے. کچھ قصے فرضی ہیں، کچھ دوسرے ہیں، تہوار ہیں. اور اکثر یہاں میں نہ بولوں گی تو غلط ہوگا، اس لیے مجھے بولنا چاہیے. کیا دیوالی منا سکتے ہیں؟ ہولی کھیل سکتے ہیں مسلمان؟ کیا کروا چوتھ کا ورت روزہ رکھ سکتی ہیں مسلمان عورتیں؟ یہ نام سنے میں اپنے، یہ ہندو دھرم میں ہے. اب آپ ان میں سے ساری چیزوں کو دیکھیں گے پیچھے کوئی نہ کوئی کہاوت ہے. شادی شدہ عورتیں کروا چوتھ کے ورت پہ 1 سال کا کوئی 1-2 دن ہوں گے جس میں چاند کی تاریخوں کے ساتھ رکھ کے وہ سارا دن بھوکی رہتی ہیں. پھر جب چاند نکلتا ہے تو شیشے کے اندر سے اس چاند کو دیکھ کر کوئی ان کا مت ہے
کہ اگر کسی شادی شدہ عورت نے یہ کر لیا تو اس کا شوہر سارے سال کے لیے بیماریوں وباؤں سے بچ گیا. اب ان کا یہ عقیدہ ہے. میں نے ایک مسلمان عورت کو سنا پچھلے چند سالوں میں، 1-2-3 سال میں، میرا روزہ ہے. کون سا روزہ؟ کروا چوتھ کا ورت ہے. یہ کہاں سے آیا ہے؟ کوئی وہ کسی مندر میں گئی ہے ہندوازم سیکھنے؟ فلموں نے سکھایا ہے. اور میں نے مسلمان بچی کو دیکھا ہے، یہ میں راکھی بندھن باندھنے لگی اور راکھیاں پڑی ہیں. میں نے کہا یہ کیا ہوتی ہیں؟ یہ آج بھائیوں کو باندھیں گے، کیونکہ آج ہندوؤں میں راکھی بندھن ہے. اور وہ راکھی بندھن کو آپ تھوڑا سا اپنے کلچر میں چلے جائیے ویسٹ میں تو اس کو امام ضامن کہتے ہیں، نعوذ باللہ. ایک تعویذ سا باندھ دیا جاتا ہے کہ یہ امام صاحب اب اس بچے کی حفاظت کریں گے. کیا ایک مسلمان یہ کر سکتا ہے؟ ہولی کے رنگ پھینکنا. ہر انڈین فلم میں ایک ریلیجس ان کا جو موقع ہے نا وہ کرنا مسٹ ہے. لوگوں نے فلموں کے ذریعے اپنا دین دکھا دیا. ہمیں بھی نہ یہ چیزیں پتہ ہوتی اگر ادھر سے نہ سنی ہوتی، اور ہم نے اتنا پیارا دین نہ سکھایا. آپ اس سب کو پیچھے کیجئے. آپ میں سے کوئی یہ نہیں کرتا ہوگا، کیونکہ یاد رکھیں ہر عقیدے کے بیچ میں شرک ہوتا ہے. جس کا جو سوچ ہو، دیکھیں ہماری عید الاضحیٰ کے نام پہ کیا آتا ہے؟ حضرت ابراہیم کی قربانی، بیٹے کی گردن پہ چھری، ہے نا پیچھے عقیدہ. اب کل بالفرض کوئی ہندو یا کوئی کرسچین قربانی کرنے لگ جائے، اس کو تو نہیں پتا ہوگا لیکن پیچھے عقیدہ ہے نا. اولمپک گیم کا نام سنا؟ یونانیوں میں اولمپک نام کا ایک دیوتا تھا، اس کو کھیلوں کا دیوتا کہتے تھے. اس کے نام پہ یہ گیم ہوتی ہیں. اور رومنز اور یونانیز اس کے شروع کرنے والے ہیں. آگ کی پوجا کرتے ہیں. آپ نے مشل دیکھی ہوگی نا، کینڈل. ان کا عقیدہ کیا ہے کہ آگ ہمارا خدا ہے، اور اگر آگ بجھ گئی تو گویا کہ خدا مر گیا. پوری دنیا میں وہ لے کے پھرتے ہیں، سمندروں سے خشکی سے فضا. ایک جب تھک جاتا ہے تو اس کے ہاتھ سے دوسرے سے تیسرا لے جاتا ہے، لیکن وہ آگ کو بجھنے نہیں دیتے. اب مجھے بتائیے، جدھر سے یہ شروع ہوا وہاں وہ آگ کے خدا ہونے، فائر ورشپر، اس کو مجوسی کہتے تھے اللہ کے نبی کے دور میں ہیں. آج اس کو آپ میجیشنز بھی کہہ سکتے ہیں. وہ عقیدہ تھا. اور آج آپ کہتے ہیں نہیں ہم تو بس یہ اولمپک گیمز کھیلتے ہیں اور کرتے ہیں. تو ساری بات کا خلاصہ کیا ہے؟ ہر تہوار کے پیچھے کوئی نہ کوئی سٹوری ہوتی ہے. دیویاں، رام کی لیلا، انڈین کلچر میں رہنے والوں کو بہت اچھی طرح پتا ہوگا، ایک تہوار ہے. آپ میں سے بھی ہو سکتا ہے کسی کے فور فادرز انڈیا میں رہتے ہوں. آپ دیکھیے کہ لوگ اس دن ایک پورا، جیسے جہاں ربیع الاول کے موقع پہ پوری ایک وہ نکلتی ہے نا باہر کوئی چیز، کیا بولتے ہیں اس کو؟ ہاں بولیے. ریلیاں نکلتی ہیں، جشن منائے جاتے ہیں. تو کسی نے اپنا تجربہ شیئر کیا، ڈاکٹر غازی ہیں بہت اچھے، میں نے ان کا لائیو لیکچر سنا ہوا ہے بہت سال پہلے. تو انہوں نے سنایا تھا کہ ہم انڈیا میں رہتے تھے اور میری نانی بڑی نیک خاتون تھی. یہ 1956 کی بات ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں باہر نہیں نکلنے دیتے تھے بچوں کو، کیونکہ انڈیا میں عقیدہ تھا وہ رام کی لیلا کا ایک پورا جشن نکالتے تھے. تو ہماری نانی دادی ہمیں کہتی تھی خبردار باہر نہیں جانا. تو بچوں کو جس چیز سے روکے ان کو ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ ہم گھر میں ڈکے ہوئے تھے، تو گھر میں ایک کمرہ تھا، تو کمرے میں سٹور کے ساتھ ایک کھڑکی تھی. تو میں نے سوچا کہ میں اس میں دیکھتی ہوں. بچوں نے کہا گھر والے ادھر ادھر ہو جائیں، ہم ذرا چارپائیاں کھڑکیاں ایک دوسرے وہ کرسیاں میز رکھ کر چڑھیں گے اماں سے تو دیکھے تو صحیح کہ رام کی لیلا ہوتی کیا. اب بچوں کے لیے ایسی چیزوں میں بڑی دلچسپی ہے. ہاتھی موٹا سا آتا ہے، اس پہ لوگ سوار ہیں، اس کے اوپر بڑا فینسی کپڑے رکھے ہوتے ہیں، گھوڑے جھوم رہے چل رہے، لڑکیاں میک اپ کر کے، عورتیں گھومتی، کچھ بولتے بشن کرتے کراتے. اور وہ رام کی لیلا، رام کہتے ہیں وہ خدا کو، لیلا کہتے ہیں دنیا کو، ورڈ. نعوذ باللہ ان کے عقیدے کے مطابق بھگوان نے یہ ساری دنیا کھیل میں بنائی، گھر گھر کھیلتے ہوئے دنیا بنائی ہے. اللہ نے اپنی میل سے نعوذ باللہ اپنی دیوی بھی بنا لی. اور جس دن اللہ کا دل بھر جائے گا، ایک پاؤں مارے گا تو ختم. قرآن کیا کہتا ہے؟ سورۃ انبیاء 16، وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین. اللہ نے یہ دنیا اور زمین اور آسمان کھیل کھیل میں تو نہیں بنائے. ٹھیک ہے، تو بات سمجھ آ گئی کہ کئی جگہ کیا کچھ ہوتا ہے. اور اس طریقے سے انڈین کلچر کی ہر رسم کو آپ دیکھیے پیچھے ان کے بھگوان ہیں. کہیں ایشور ہے، کہیں کرشنا ہے، کہیں رادھا ہے.
کہیں ان کی کوئی ایک دیوی، یہ بہار کی دیوی، یہ لکشمی دیوی، یہ دولت کی دیوی، پیسے نہیں دیں گے تو یہ نہیں ہوگا. یعنی 4 کروڑ بت پوجے جاتے ہیں ایک مذہب میں، اور اس کے مقابلے میں لا الہ الا اللہ. ہم مسلمانوں کا جرم عظیم ہے. ہم نے اپنے بچوں کو اپنا دین، اپنی نمازیں، اپنے عیدیں، اپنی خوشیاں، غم تو نہیں دکھائے. کلچر اور کہیں ثقافت کے نام پہ وہ دوسری سیکھ چکے. آپ اس ملک کا یقیناً نیشنل ڈے مناتے ہوں گے. پاکستان والے 14 اگست، انڈیا والے 15 اگست، ناروے والے 13 مئی، اور اگر ان کا بھی کچھ ہوگا. ہر قوم نے کوئی نہ کوئی ہیروز رکھے ہوئے ہیں نا. تو جب ہمیں باہر سے دوسری چیزیں مل جاتی ہیں تو آپ کے ہمارے اپنے ملکوں میں اپنے بچوں کو دین کے نام پہ کیوں نہیں بتایا جاتا؟ اس وقت اتنی ڈیپتھ میں جو بات کی جا رہی ہے نا، وہ اس لیے کہ ایک تو یہ ان ڈیپتھ ہے، دوسری بات ہے ضرورت ہے. اور آپ میں سے اکثر بچیاں ینگ جو ہیں ان کے لیے یہ چیزیں بالکل نہیں ہوں گی. اس لیے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں حرج کیا ہے کرسمس منانے میں، کیا حرج ہے بھئی؟ آپ کو پتہ ہے کرسمس کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ. قرآن حضرت عیسیٰ کے لیے کیا بات کہتا ہے؟ اب ہمیں اس وقت چھیڑنا نہیں چاہ رہی. کرسمس کی سٹوری پڑھ کے آئیے. ایسٹر کیا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ ہر چیز کے چاہے یہ ویلنٹائن ڈے تو اب جمعرات دن کی کہانی ہے نا. اور یہ جو نومبر کے مہینے میں چڑیلوں کا دن منایا جاتا ہے، کیا ہے وہ؟ بولیے. ہیلووین کیا ہے؟ آپ کے بچے کہتے ہیں ہیلووین ہے نا، ایک کینڈی تو ہے. کینڈیاں تو بچوں کو دینی چاہیے. آپ کہتے ہیں کہ چڑیلیں، پوری کہانی ہے، جب بھی اس کے اوپر لیکچرز موجود ہیں، جا کے سن لیں. جس نے ویلنٹائن ڈے نہ منایا اس کے اوپر آفتیں پڑیں گی. بچے کے بعد چھری رکھ کے سوتے ہیں. کیا کیا کہانی ہے. آپ چلیں ان کو پھر ہم چھوڑتے ہیں کہ ہمیں کیا لگے. ہم اپنے دور میں شبرات کا لفظ نہیں جانتے. یہ آپ اور میں جو پاکستان میں رہتے ہوئے شبرات مناتے ہیں، یہ ہندوؤں کی دیوالی کی پیروڈی ہے. وہ دیوالی پہ پھل جھڑیاں اور یہ کچھ چیزیں کرتے کراتے ہیں. مسلمان اب دیوالی تو منا نہیں سکتے تھے کیونکہ ہندو ہو جائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ شبرات مناتے ہیں. چراغا ہوگا اور وہاں پھر حلوے مانڈے ہوں گے. ہندوؤں میں ایک رسم ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے نا تو 40 دن تک اس کی روح بھٹکتی رہتی ہے. پھر کھانا کھلاتے ہیں، پرکھوں کو کھانا کھلانا. کہتے ہیں 40 دن تک اس کی من پسند چیزیں بنا کر کھلاؤ تاکہ اس کی روح کو شنت ملے، قرار ملے. اب ہم تو یہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن ہم نے 40واں بنا لیا. سوئم ہفتے میں 3 دن. تیجا ہندو دھرم میں لفظ تیجا، پوچھئے کسی ہندو دوست سے تیجا کیا ہوتا ہے تو وہ کہیں گے کوئی مر جاتا ہے نا تو اس کے 3 دن تک بعد میں روح بھٹکتی ہے تو کھانے کھلائے جاتے ہیں. پھر کچھ بھجن پڑھتے ہیں، کچھ وہ اپنی گیتا کے لفظ پڑھتے ہیں. دیکھیے برے نہیں ہیں، وہ اپنے لیے کرتے رہے. میں اسی لیے تو تذکرہ کر رہی ہوں کہ ہمارے لیے وہ برے ہیں، ان کے لیے برے نہیں ہوں گے. ہم نے بھی تیجے کو سوئم میں بدل دیا. برسی 1 سال تک کہتے ہیں کہ میت جو ہے نا ہماری اپنی سورگ یا نورگ میں نہیں پہنچتی، 1 سال تک بھٹکتی ہے. پھر 1 سال بعد کھلاؤ پلاؤ تو کرو، تو ہم نے اس کو بھی برسی میں بدل دیا. اب آپ مجھے بتائیے یہ سب کچھ کیا ہے؟ آپ سوال کرتے ہیں کہ شبرات کے نام پر، انٹرٹینمنٹ کے نام پہ ہم چراغاں کر سکتے ہیں، ہم پھول بتیاں لگا سکتے ہیں، روشنیاں لگا سکتے ہیں. کیا کرسمس لائٹس یا کرسمس کا ٹری، یہ کرسمس ٹری ہے؟ جائیے حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے ساتھ اتنا گند بلا ہے آپ جانتے نہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے. اگنی دیوی، آگ کی دیوی، دولت کی دیوی. کہتے ہیں کہ یعنی عموماً آپ دیکھیے کہ غریبی کا دیوتا ان کا اور ہے، دولت کا دیوتا اور ہے، ایک بیماریوں کا دیوتا. اب یہ کرونا ہے، یہ بھی کسی دیوتا کی نظر کیا جائے گا. ہر نئی بیماری ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ دولت کی دیوی ہے نا یہ اندھی ہے. ہندو مت سنیے، کسی سے چیک کرا لیجیے. میں نے کمپیریٹیو ریلیجن بھی پڑھا ہے الحمدللہ. آپ اپنا پہلے پڑھ لیں، یہ نہ ہو کہ اس کو پڑھنے میں اپنا جو آتا ہے وہ بھی بھول جائیں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگنی دیوی ایک دولت کی دیوی، ایک آگ کی دیوی ہے. اب یہ دولت کی دیوی جب کہیں اترتی ہے تو یہ اندھی ہوتی ہے. ان کا مت کہے کہ اس کو نظر نہیں آتا یا اس کی نظر کمزور ہے، اس لیے جہاں روشنیاں ہوں گی نا تو وہاں یہ اترے گی. لہٰذا جس دن کو یہ سوچتے ہیں یہ اترتی، اس دن گھروں میں چراغاں کرتے ہیں، ایکسٹرا بتیاں جلا دو تاکہ ہمارے گھر میں اس سال کے لیے دولت کی دیوی آ جائے.
اب نہ آپ کو پتا نہ مجھے پتا، ہم بھی اس دن دیکھ کر چراغاں کر لیں گے تو ہمیں تو نہیں ہے یقین، لیکن کیا من تشبہ بقوم فہو منہم نہیں ہوگا؟ اس لیے ضرورت ہے اس چیز کو رکھیں. بہار کی دیوی کے بارے میں یہ کہتے ہیں یہ زرد کپڑے پہن کے آتی ہے، یلو کلر کے کپڑے. اچھا، اور ایسی جگہ اترتی ہے جہاں زردی ہو تو اس گھر میں بہار آئے گی. آپ دیکھیے اس دن زرد کپڑے، یلو یعنی وہ زعفرانی رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں. یہ دلہن کو یلو کپڑے کیوں پہناتے ہیں؟ چڑھیں اپنے طرف اینڈ پہ، اب آپ کو پریشان نہ کروں. یہ دلہن کا پیلا جوڑا کیا ہے؟ انٹرٹینمنٹ ہے، فن ہے، مزے مستی کرو. نہیں، پیلے کپڑے پہنا کر وہ پیلی دیوی یعنی جس نے برکت اس شادی میں ڈالنی اس کو خوش کرتے ہیں. جی، زعفران میں رنگ کر. پھر لوگ کہتے اعتراض کیا ہے؟ دیکھیے زعفران پہ کوئی اعتراض نہیں، کھائیے پیئے مزہ کریں، لیکن اگر آپ اس کے ساتھ یہ رکھتے ہیں کہ اگر آپ کی بچی جس کی شادی ہونے والی ہے اس نے پیلا رنگ نہ پہنا تو بہار کی دیوی اس سے ناراض ہو جائے گی اور اس کی ازدواجی زندگی میں بہار نہیں آئے گی، تو یہاں گڑبڑ ہے. بس ابھی اتنا ہی کافی ہے، وقت پورا ہو گیا. باتیں تو اور بتائیں، بور تو نہیں ہو رہے؟ مجھے پتا ہے نہیں ہو رہے آپ. انشاءاللہ کل کنٹینیو کریں گے، جلدی بھی نہیں ہے نا کوئی. چلے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین. آپ کچھ کہنا چاہیں آن لائن سے مائک کھول کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کوئی سوال آپ لوگوں کا، کوئی بات؟ جی ادھر سے کھولنا ہے تو کھول دیجیے، کوئی نہیں. ٹھیک ہے، آپ لوگ آواز آتی رہے گی، خاموشی سے سنتے بھی رہیے اور آپ وائنڈ اپ کر سکتے ہیں اپنا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ لوگوں نے نکلنا ہوتا ہے. اس کو ہلکی سی آواز میں کھول دیجیے. آج اس پہ آپ کو بہت دے رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ کوشش کریں کہ ایک تفریح کا مفہوم اس کو تھوڑا سا نا ڈسکشن کریں گھر میں اپنے فرینڈس کے ساتھ. باقی ویری انٹرسٹنگ اور ویری موٹیویشنل، بہت زیادہ آئی اوپننگ تھا. دیکھیے اب مجھے ہر کوئی اس چیز کا ایگری کرے گا کہ استاد کس طرح ہماری اس سائڈ پہ سوچ بھی نہیں جاتی جس سائڈ استاد کی سوچ جاتی ہے. ہم ڈیپتھ جو ہے پڑھ رہے ہیں سورۃ الکوثر کے بارے میں، لیکن کیا دیکھیے اس طریقے سے کبھی پڑھے؟ یہ بتائیں. تو ابھی دل کے ساتھ سارے کیا کہیں گے؟